السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ایک اور تحریر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کا نام ہے دل پھولوں کی بستی، اور اس کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ کمال 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 کی تحریر لکھی ہے انہوں نے یہ والی، اور میری ایک بہت پیاری سی سبسکرائبر ہیں جن کا نام ہے سمارہ سعید، ان کی ریکویسٹ پہ میں یہ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت 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 پسند آئے گی، تو چل کر انجوائے کیجئے ایپیسوڈ نمبر 1۔ لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا، میں انتظار کروں گی۔ تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ دل پھولوں کی بستی۔ ہر اس دل کے نام جو محبتوں سے آباد ہے۔ صبح کے لیے کپڑے استری کرتے ہوئے اس نے اچانک چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا، اور بالکل غیر ارادی طور پر سر اونچا کر کے چھت کو دیکھنے لگی۔ اصل میں سارا ہنگامہ اوپر برپا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہی بڑے بھیا اور بھابھی کا آپس کا جھگڑا جس نے سارے گھر کا سکون غارت کر رکھا تھا، اور دونوں میں سے کسی کو احساس نہیں تھا۔ حالانکہ شادی کو 9-10 سال ہو چکے تھے۔ ایک ہی بچہ نبیل جو کہ 7-8 سال کا تھا، اس کی خاطر بھی دونوں آپس میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بڑے بھیا اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور بھابھی اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اماں جی اور ابا جی بھابھی کو تو کچھ نہیں کہتے تھے، البتہ بڑے بھیا کو سمجھانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور پتہ نہیں کیوں ماں باپ کی ہر بات پر سر جھکانے والے بڑے بھیا ایک یہی بات مان کے نہیں دے رہے تھے۔ سر جھکا کر عاجزی سے کہتے، ابا جی آپ اس معاملے میں نہیں بولیں۔ حالانکہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل میں بھابھی بہت بڑے گھر کی تھی۔ زمانہ طالب علمی میں ہی غالباً ان کی بھیا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور شادی کا پیغام بھی ان کی طرف سے ہی آیا تھا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ بڑے بھیا تھے ہی بہت لائق فائق، محنتی اور بہت ہینڈسم۔ اس کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ماں باپ، ان سے چھوٹے 3 بھائی خلیل، شکیل، عدیل اور ایک بہن آسیہ۔ گو کہ اس وقت ابا جی بھی ملازمت کرتے تھے، اور 1.5-2 سال میں ان سے چھوٹے خلیل بھی ابا کا سہارا بننے والے تھے۔ ایسے میں اگر بھیا چاہتے تو اپنا الگ گھر بسا سکتے تھے، لیکن ایک تو ان میں خود غرضی نہیں تھی، دوسرے انہیں ماں باپ بہن بھائیوں کا خیال بھی تھا، اور خصوصاً اپنے بھائیوں کے لیے وہ مثال بننا چاہتے تھے۔ یعنی ان کے خیال میں اگر آج وہ اپنا گھر بسا کر الگ ہو گئے تو اپنی باری پر آنے پر ان کے بھائی بھی ایسا ہی کریں گے، اور آخر میں ان کے ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے۔ گویا دور اندیشی سے سوچتے ہوئے انہوں نے نبیلہ بھابھی کو شادی سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر اپنے ماں باپ اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے، اور اس وقت یقیناً محبت پوری شدتوں پر تھی۔ جب ہی نبیلہ بھابھی نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ بڑے بھیا سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اسی گھر میں خوش رہیں گی، اور بس ابتدائی چند ماہ ہی انہوں نے ہنسی خوشی گزارے تھے۔ اس کے بعد انہیں یہ گھر بہت چھوٹا لگنے لگا، پہلے دبے لفظوں میں بھی واضح الفاظ میں کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی، یا ان کا دم گھٹتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت وہ یعنی آسیہ اصلاح الدین کافی چھوٹی تھی، غالباً 7ویں-8ویں میں پڑھتی تھی۔ تب اسے نبیلہ بھابھی کا روز روز واویلا مچانا اور بڑے بھیا کو تنگ کرنا سخت برا لگتا تھا، اور اب جب کہ وہ میڈیکل کے آخری سال میں تھی تو اسے بڑے بھیا پر غصہ آتا تھا کہ آخر وہ نبیلہ بھابھی کی بات مان کیوں نہیں لیتے، خواہ مخواہ اپنی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، کم از کم نبیل کا یہ خیال کر لیں۔ بیچارہ بچہ ہر روز کے جھگڑوں سے کیسا سہم کر رہ گیا ہے۔ خلیل بھائی کے بچوں کی طرح شرارتی ہے، نہ ان کی طرح ہنستا کھیلتا ہے، پتہ نہیں پڑھائی میں کیسا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے استری شدہ کپڑے ہینگر کر رہی تھی کہ میمونہ بھابھی دروازے سے جھانک کر آہستہ آواز میں پوچھنے لگی، چائے پیو گی؟ اس نے چونک کر دیکھا اور ان کے سرگوشیانہ انداز پر مسکرا کر بولی، ضرور پیوں گی، لیکن کیا چائے پینے پر پابندی لگ چکی ہے؟ نہیں تو۔ میمونہ بھابھی کا انداز نہ سمجھنے والا تھا۔ پھر اتنی رازداری سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ابھی بتاتی ہوں، پہلے چائے لے آؤں؟ میمونہ بھابھی کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد 2 مگ لے کر آئیں، اور ایک اسے تھما کر کہنے لگی،
جسے تم رازداری کہہ رہی ہو وہ خوف ہے۔ کیسا خوف؟ لو سنا نہیں تم نے؟ ابھی اوپر کتنا شور تھا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ آج نبیلہ بھابی کچھ زیادہ ہی غصے میں تھی۔ میمونہ بھابی ابھی بھی آواز دبا کر بول رہی تھی۔ قصدن وہ ذرا سا ہنسی، پھر ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ ان کا معاملہ ہے بھابی، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ پھر یہ تو روز کا معمول ہے، اتنے سالوں سے آپ خود دیکھ رہی ہیں، اور اب تک تو آپ کو عادی ہو جانا چاہیے۔ عادی تو میں ہو چکی ہوں، اور اتنی کہ اگر کسی دن ان کا جھگڑا نہ ہو تو مجھے تشویش ہونے لگتی ہے۔ اپنی بات پر میمونہ بھابی خود ہی ہنسی، پھر کہنے لگی، نبیلہ بھابی کو تکلیف کیا ہے؟ ابا جی نے اوپر کا پورا پورشن انہیں دے دیا ہے، ہم لوگوں سے تو بالکل الگ تھلگ ہی ہیں، پھر ان کا الگ گھر کا مطالبہ میری سمجھ نہیں آتا۔ ان کا مسئلہ الگ گھر نہیں ہے بھابی، اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں۔ ہے تو تلخ حقیقت، لیکن سچ ہی ہے کہ وہ آزادی چاہتی ہیں۔ وہ تعصب بھرے انداز میں سیدھی سادی میمونہ بھابی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، کلب، پارٹیز، آزادانہ مردوں سے میل جول، یہ ساری باتیں ہمارے ہاں معیوب سمجھی جاتی ہیں، اور نبیلہ بھابی یہاں رہ کر یہ سب نہیں کر پا رہی، اس لیے الگ گھر چاہتی ہیں، وہ بھی ہم سے بہت دور۔ لیکن چندہ، ان کی شادی کو 9-10 سال ہو گئے ہیں، پھر بچے کی ماں بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم ہمارے طبقے کی عورتیں سوچتی ہیں بھابی، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے ان کے انداز نہیں دیکھے، اور سمارٹنیس، کہیں سے بھی شادی شدہ عورت لگتی ہیں۔ میمونہ بھابی نفی میں سر ہلانے لگی، ان کی نگاہوں میں نبیلہ بھابی کا سراپا سمایا ہوا تھا۔ تب وہ موضوع بدلنے کی خاطر پوچھنے لگی، خلیل بھائی اور بچے سو گئے ہیں کیا؟ نہیں، خلیل دونوں کو ہوم ورک کروا رہے تھے۔ میمونہ بھابی کو جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ اتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں، فوراً چائے کی حالی مگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی، تو وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ کو بھی ہوم ورک کرنا ہے؟ نہیں، میرا آج کا ہوم ورک ختم ہو گیا۔ میمونہ بھابی ہنستی ہوئی چلی گئی تو کچھ دیر تک وہ ان کے بارے میں سوچتی رہی، پھر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ صبح کاذب کے وقت شاہ سکندر حیات نے اٹھتے ہی کھڑکی کے پردے سمیٹ دیے اور تازہ ہوا میں چند گہرے سانس لینے کے بعد واش روم کا رخ کیا۔ اسے تیار ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی، اور کم وقت میں ہی اس کی تیاری بھرپور ہوتی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد قد آدم آئینے میں اس نے خود پر بس ایک نظر ڈالی۔ آسمانی شلوار سوٹ پر سیاہ ڈیسنٹ کوٹ نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ قیمتی ریسٹ واچ کلائی پر سجاتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر بابا جان کے کمرے میں آیا تو جائے نماز پر بیٹھے ہوئے بابا جان نے آہٹ پر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم بابا جان، اس نے مؤدبانہ سلام کیا۔ جیتے رہو، کہاں کی تیاری ہے؟ دعا دینے کے ساتھ ہی بابا جان نے پوچھا۔ میں ایک کام سے کراچی جا رہا ہوں، آپ کوئی کام ہے تو بتا سکتے ہیں؟ کراچی کا تو کوئی کام نہیں، البتہ زمینوں پر جانا تھا، تم کب تک لوٹو گے؟ بابا جان نے قدرے سوچتے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اس سے واپسی کا پوچھا۔ شاید شام تک۔ یقین سے کہو تو پھر ہم کل تمہارے ساتھ چلیں، ورنہ آج ہارون کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ اگر میرا آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے تو پھر میں یقیناً شام تک آ جاؤں گا، اس نے کہا تو بابا جان مسکرا کر بولے، ٹھیک ہے، ہم کل چلیں گے، مجھے اجازت ہے۔ اپنی بی بی جان سے پوچھ لو، انہیں شہر سے کوئی کام ہو تو۔ جی بہتر۔ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے کمرے سے نکل آیا، پھر بی بی جان سے بہت عجلت میں بات کر کے باہر آیا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی گرے لینڈ کروزر میں کراچی جا رہا تھا، اور اسے اپنا تو کوئی کام نہیں تھا، بلکہ اس کے دوست احمد حسن کی بہن کو کچھ نمبروں کی کمی کے باعث میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا، اور احمد حسن نے سفارش کے طور پر اسے بلایا تھا۔ وہ کیونکہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے آج اس کا جانا ناگزیر تھا۔ پھر دوست کا معاملہ تھا، ورنہ ایسے معمولی کاموں کے لیے وہ خود زحمت نہیں کرتا تھا۔ بہرحال 3 گھنٹے کا سفر 2.5 گھنٹے میں طے کر کے وہ حسن کے گھر پہنچا تو وہ منتظر تھا اور چاہتا تھا کہ پہلے اس کی کچھ خاطر میں دارت کرے، لیکن وہ منع کرتے ہوئے بولا، نہیں احمد حسن، جو ضروری کام ہے پہلے وہ کر لینا چاہیے، تم چلو گے یہاں؟ میں چل رہا ہوں۔ احمد حسن فوراً دوسری طرف سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا
تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، پھر پوچھنے لگا، گھر میں سب خیریت ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے، بس وہ نائلہ نے ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے۔ چلو پھر اس روتی ہوئی لڑکی کو ہنسائیں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر رک کر بولا، ایسا کرو احمد حسن، تم جا کر نائلہ کو خوشخبری سناؤ اور اس سے کہنا اپنے ہاتھوں سے میرے لیے شامی کباب بنا رکھے، میں دوپہر کے کھانے تک پہنچ جاؤں گا۔ ابھی کہاں جا رہے ہو؟ اس کے اجلت بھرے انداز پر احمد حسن نے فوراً پوچھا۔ بی بی جان کا ایک کام ہے، بس نپٹا کر آتا ہوں، کہو تو تمہیں ڈراپ کرتا جاؤں؟ اس نے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے پوچھا۔ میں چلا جاؤں گا، نو پرابلم، بس تم یہ یاد رکھنا کہ کھانا تمہیں ہمارے ساتھ کھانا ہے، احمد حسن نے تاکید کرنی ضروری سمجھی۔ یاد رکھوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر بی بی جان کے کام سے فارغ ہو کر اس کا دل چاہ وہیں سے واپسی کی راہ لے، احمد حسن سے اگلی ملاقات پر معذرت کر لے گا۔ پھر نائلہ کا خیال آیا، جس نے یقیناً اس کے لیے خاص اہتمام سے شامی کباب بنا رکھے ہوں گے۔ یوں بھی باقول احمد حسن وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور اس کے نہ جانے پر پھر رونے بیٹھ جائے گی۔ بس اسی کا خیال کر کے اس نے واپسی کا خیال ترک کر دیا اور گاڑی احمد حسن کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ 2 بج رہے تھے اور اسے واپس بھی آج ہی جانا تھا، کیونکہ بابا جان سے کہہ چکا تھا۔ اسی حساب سے وہ واپسی کا سوچنے لگا کہ 4 بجے نکلنے پر وہ 6:30-7 بجے تک حویلی پہنچ جائے گا، اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی تاکہ سگنل بند ہونے سے پہلے نکل جائے، لیکن اس سے پہلے ریڈ سگنل آن ہو گیا۔ اس نے کچھ جھنجھلا کر گھڑی پر نظر ڈالی، پھر یوں ہی دائیں جانب گردن موڑی تو یک لہت ساری جھنجھلاہٹ دور ہو گئی۔ حالانکہ وہ کوئی دل پھینگ قسم کا نوجوان نہیں تھا، نہ ہی کسی خوبصورت لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور وہ کوئی بہت زیادہ حسین و جمیل بھی نہیں تھی، لیکن کوئی بات تو ضرور تھی اس میں جو شاہ سکندر حیات کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھی۔ سگنل آن ہو گیا، پیچھے گاڑیوں کے خان شور مچانے لگے، تب اس نے چونک کر گاڑی آگے بڑھائی، لیکن سارا دھیان وہیں رہ گیا تھا۔ پریکٹیکل کی وجہ سے آج اسے آنے میں خاصی دیر ہو گئی تھی۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ کپڑے بدل کر کچن میں آگے اور کھانا گرم کرنے لگی۔ پھر ایک پلیٹ میں سالن اور ہارڈ پارٹ سے ایک روٹی نکال کر وہ ڈائننگ روم کے بجائے اماں جی کے کمرے میں آ گئی۔ آ گئی بیٹا؟ اماں جی اسے دیکھ کر بولی۔ جی، اور دیکھ لیں، کھانا بھی کھا رہی ہوں، پھر آپ کہیں گی میں نے کچھ کھایا نہیں، وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ اتنی سی روٹی کھاؤ گی تو یہی کہوں گی، اماں جی نے اس کی مٹھی میں دبی روٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بھی بہت ہے اماں جی، گرمی میں تو کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تبھی نبیل دروازے میں آ کر پوچھنے لگا، اماں جی میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ ادھر احمد اور سونیا مجھے سونے نہیں دے رہے۔ آ جاؤ میرے بچے، میری جان۔ اماں جان نے لچکارتے ہوئے نبیل کے لیے بائیں پھیلا دی اور اس نے کھانا چھوڑ کر نبیل کو اماں جی کی آغوش میں سماتے ہوئے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں پوچھنے لگی، کیا ہوا اماں جی، نبیلہ بھابھی کہاں ہیں؟ میکے گئی ہوں گی۔ یعنی اماں جی کو خود پتہ نہیں تھا، اپنے طور پر فرض کر لیا۔ وہ ان کی بے بسی محسوس کرتے ہوئے نبیل سے کہنے لگی، نبیل بیٹا آپ میرے کمرے میں چلے جاؤ، ابھی میں بھی آ رہی ہوں، پھر ہم مل کر سوئیں گے۔ پھپھو کہانی بھی سنائیں گی؟ نبیل اماں جی کی آغوش سے نکل کر پوچھنے لگا تو وہ اس کا گال تھپک کر بولی، کہانی رات میں، ابھی ہم سوئیں گے، جاؤ شاباش۔ نبیل دوسرے بچوں کی طرح کبھی ضد نہیں کرتا تھا، جو کہہ دیا مان لیا۔ پتہ نہیں یہ بات اس کی فطرت میں شامل تھی، یہ اپنے ماں باپ کی طرف سے نظر انداز ہونے پر عدم تحفظ کا شکار ہونے کے ساتھ اندر سے خائف تھا۔ ابھی بھی چپ چاپ چلا گیا تو قدرے توقف سے وہ اماں جی سے کہنے لگی، اماں جی آپ بڑے بھیا کو سمجھائیں، ان کے لیے بھابھی کی بات مان لینا ہی بہتر ہے، آخر وہ کیوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، بچے کا بھی کوئی خیال نہیں۔ میں کیا کروں، اتنی دفعہ تو کہہ چکی ہوں، اور اس کا کہنا بھی ٹھیک ہے کہ یہاں تو نبیل کو دیکھنے والے ہم سب ہیں، اکیلے گھر میں نبیلہ اسے چھوڑ کر جائے گی تب بچے کا کیا حال ہوگا۔ اماں جی اس معاملے میں خاص مجبور نظر آئیں۔ عجیب مشکل میں ہے بڑے بھیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اماں جی نے گہری آہ کھینچی، پھر اسے نبیل کے پاس جانے کا کہا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ نبیل کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے انتظار میں زبردستی آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ کیا بات ہے چاند، تم سوئے نہیں؟ وہ اس کے پاس لیٹتے ہوئے بولی۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا پھپھو۔ سوری بیٹا، میں اماں جی سے بات کرنے بیٹھ گئی، چلو سو جاؤ۔ اس کی پیشانی چوم کر آہستہ آہستہ تھپکنے لگی۔ نبیل فوراً سو گیا اور کچھ دیر بعد اسے بھی نیند آ گئی تھی۔ شام میں اچانک شور سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔
دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ نیند میں سے اٹھی تھی، اس لیے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ سوئے ہوئے نبیل کی طرف سے اطمینان کر کے کمرے سے نکل آئی تو ادھر سے آتی میمونہ بھابی نے بتایا کہ اسلام آباد سے شکیل بھائی بھابھی بچوں سمیت آئے ہیں۔ اس نے خوش ہو کر اماں جی کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی اور کمرے میں بھی اسی تیزی سے داخل ہوئی تو اماں جی اسے دیکھ کر بولی، لو آ گئی آسیہ، السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا، پھر پہلے بھائی سے ملی، اس کے بعد سیما بھابی کے گلے لگ گئی۔ بھائی بچوں سے تو ملو، اتنا یاد کرتے ہیں تمہیں، شکیل بھائی نے کہا تو سیما بھابی سے الگ ہو کر اس نے سمینہ اور عاشر کو ایک ساتھ بازو میں لے لیا، پھر ان سے پوچھنے لگی، سچ بتانا تم دونوں میں سے کون زیادہ یاد کرتا ہے مجھے؟ دونوں، بچوں سے پہلے سیما بھابی بول پڑی، دونوں بہت یاد کرتے ہیں تمہیں۔ اور آپ؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو سیما بھابی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ ہنس پڑی۔ تبھی میمونہ بھابی چائے لے کر آ گئی تو وہ اس کے بعد کے کام سوچ کر کمرے سے نکل آئی، پھر پہلے نبیل کو اٹھا کر اس کا منہ ہاتھ دھلایا، اس کے بعد خود منہ ہاتھ دھو کر سیدھا کچن کا رخ کیا۔ شکیل بھائی ابھی 6 ماہ پہلے ہی ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد گئے تھے، اس سے پہلے یہیں کراچی میں ان کی جاب تھی اور اسی گھر میں سب کے ساتھ رہتے تھے سوائے نبیلہ بھابی کے۔ اس گھر میں سب مل جل کر محبت سے رہتے تھے۔ جب بھی تو سیما بھابی کا اسلام آباد میں دل نہیں لگتا تھا، ہر تیسرے دن ان کا فون آتا اور تنہائی کا رونا روتی تھی، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی، رہنا بہرحال انہیں میاں کے ساتھ تھا۔ ابھی بھی شکیل بھائی آفس ٹور پر صرف 2 دن کے لیے آئے تھے اور وہ بھی ضد کر کے ساتھ چلی آئیں۔ رات میں شکیل بھائی اماں جی کے سامنے باقاعدہ ان کی شکایت لے کر بیٹھ گئے، میں آفس کے کام سے آ رہا تھا اماں جی، یہ خواہ مخواہ تیار ہو گئی، بتائیے 2 دن میں ان کی طبیعت سیر ہو جائے گی؟ صرف 2 دن؟ اماں جی نے تعجب سے پوچھا۔ جی، اس سے زیادہ 1 دن نہیں، اور بچوں کے اسکول کی وجہ سے انہیں یہاں چھوڑ بھی نہیں سکتا، شکیل بھائی نے کہا تو اماں جی کے بجائے بھابی کی طرفداری میں کہنے لگی، کیا کرے بچی بیچاری، وہاں اکیلی گھبراتی ہوگی، لیجیے آپ تو انہیں اور شے دے رہی ہیں۔ شکیل بھائی نے سر پیٹا اور سیما بھابی ہنسنے لگی۔ 2 دن گھر میں خوب رونق رہی۔ احمد اور سونیا بھی سمیہ اور عاشر کے آنے سے بہت خوش تھے، البتہ نبیل اسی طرح چپ چاپ سا رہا، گو کہ ان سے بڑا تھا، پھر بھی وہ چاروں اس پر روب جما رہے تھے۔ اس وقت وہ یہی دیکھ رہی تھی۔ سمیہ نے کہا، نبیل تم وہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ پھر احمد نے کہا، نبیل وہ کرسی اٹھا لاؤ، اور وہ اس کے حکم کی تعمیل میں کھڑا ہو گیا۔ بالآخر اس سے رہا نہیں گیا، سب کو بلا کر لائن سے کھڑا کرتے ہوئے بولی، کتنی بری بات ہے، نبیل تم سب سے بڑا ہے اور تم لوگ بجائے اس کی عزت کرنے کے اس پر روب جما رہے ہو۔ پھپھو نبیل نے، سمیہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ وہ فوراً ٹوک کر بولی، اوہو، نبیل نہیں، نبیل بھائی کہو۔ نہیں پھپھو، میں نبیل بھائی نہیں کہوں گی، سمیہ منہ بسور کر بولی تو اس نے قدرے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ پھر وہ مجھے مارے گا؟ سمیہ کی معصومیت جو غالباً یہ سمجھ رہی تھی کہ بڑا بھائی مارتا ضرور ہے، بالکل نہیں۔ اس نے سمیہ کو قریب بلایا اور بازو کے حلقے میں لے کر بولی، نبیل بہت اچھا بچہ ہے، کسی کو نہیں مار سکتا، آپ اسے نبیل بھائی کہو گی تو یہ آپ کا خیال رکھے گا۔ عاشر کا بھی؟ سمیہ کو فوراً چھوٹے بھائی کا خیال آیا۔ ہاں، عاشر کا بھی، احمد اور سونیا کا بھی، سب کا خیال رکھے گا۔ اور پھپھو، نبیل بھائی کا خیال کون رکھے گا؟ اتنی سی سونیا نے اتنی سمجھداری سے پوچھا کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑی، پھر نبیل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے بولی، میں، بلکہ ہم سب نبیل کا خیال رکھیں گے۔ تبھی میمونہ بھابی اور سیما بھابی آئیں اور اسے بچوں میں گرے دیکھ کر سیما بھابی ہنستے ہوئے بولی، لو یہ مستقبل قریب کی ڈاکٹر صاحبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ جناب، میں ان پر ریسرچ کر رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ ماشاء اللہ۔ دونوں باوجہ کرسیاں اس کے قریب کھینچ کر بیٹھ گئی تو اس نے پہلے بچوں کو آرام سے کھیلنے کی تاکید کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر بولی، تو صبح آپ جا رہی ہیں؟ ہاں، دیکھو اپنے بھیا کو، 1 دن اور نہیں رک رہے۔ سیما بھابی کا بالکل جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، منہ پھلا کر بولی، آپ نے غلطی کی نا بھابی، اگلے مہینے بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، تب اطمینان سے آتی۔ شکیل بھائی تو جب بھی آئیں گے ایسے ہی آئیں گے،
وہ بابی کی مجبوری کا احساس کر کے بولی۔ ہاں تمہارے بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے۔ خیر تم چلو ہمارے ساتھ، آج کل اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے۔ سیما بابی نے محبت سے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں بابی، آپ کو پتہ ہی میرا آخری سال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ضرور آؤں گی، اس نے کہا۔ تبھی نبیلہ بابی انگلی میں کی رنگ گھماتی اپنے محسوس انداز میں اونچی ہیل کی ٹک ٹک کرتی آئیں اور جیسے بادل نہاستہ ان کے قریب رک کر سیما بابی سے پوچھنے لگی، تم صبح جا رہی ہو پھر؟ جی۔ سیما بابی مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ تب وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، بیٹھیں بابی؟ نہیں بس تم بیٹھو۔ اچھا سیما، صبح تو جب تم جاؤ گی میں سو رہی ہوں گی۔ اس کے بعد کچھ کہا نہیں، لیکن انداز گویا اسی وقت خدا حافظ کا سا تھا اور جانے لگی کہ نبیل دیکھ کر ان کی طرف بھاگا آیا۔ ممی، نبیل نے ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر پکارا تو اسے بازو سے پکڑ کر پرے دھکیلتے ہوئے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیا کرو یہ چونچلے۔ اس کے ساتھ ہی ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی تو وہ جو بلا ارادہ ان کے پیچھے دیکھنے لگی تھی، سر جھٹک کر دوبارہ بیٹھنے لگی کہ نظر نبیل پر پڑی۔ بچہ ماں کی بے روحی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اندر ہی اندر کودتے ہوئے اسے بلا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ابھی بابا جان کے ساتھ زمینوں سے لوٹا تھا۔ شاور لینے کے بعد چائے اس نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لی تھی اور رک رک کر چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ کھڑا ہوا تو سلونی شام میں اسے وہ بڑی شدت سے یاد آئی جسے 3 روز پہلے اس نے تپتی دھوپ میں سڑک کے کنارے غالباً بس کے انتظار میں کھڑے دیکھا تھا، اور ان 3 دنوں میں مسلسل تو نہیں لیکن وقفے وقفے سے ضرور اس کا دھیان اس کی طرف گیا تھا، اور وہ خود حیران ہو رہا تھا کہ اس طرح تو اس نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صنف نازک کو اس نے کبھی اہمیت دی ہی نہیں تھی۔ گزشتہ سال جب شہر بانو اور شاہ ہارون کی منگنی کے ساتھ بدلے میں اس کی مہر النساء سے نسبت طے ہوئی تھی، تب بھی اس کے اندر کوئی خوشگوار احساس نہیں جاگا تھا، نہ ہی اس کے بعد مہر النساء کا اس کے سامنے آنے سے گریز کرنا یا اچانک سامنے ہو جانے پر لجانا اسے متوجہ کر سکا، جبکہ وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیکن ساری بات تو دل کی ہے، کب کہاں بے اختیار ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور شاہ سکندر حیات پہلی بار اپنے دل کو اپنے اختیار سے باہر محسوس کر رہا تھا۔ بھائی، آپ کو بی بی جان بلا رہی ہیں، عقب سے شہر بانو نے پکار کر کہا تو اس نے اپنے خیال سے چونک کر پلٹ کر دیکھا اور یوں ہی پوچھ لیا، حریت؟ حریت نہیں لگتی بھائی، بی بی جان کچھ ناراض لگ رہی ہیں، شہر بانو نے کہا تو اپنی طرف اشارہ کر کے بولا۔ مجھ سے؟ پتہ نہیں آپ سے یا کسی اور سے، آپ چلیں تو؟ ہاں چل رہا ہوں۔ وہ چائے کا خالی کپ اسے تھما کر بی بی جان کی ناراضگی سوچتا ہوا سیڑھیاں اتر کر آیا تو وہ بڑے خال کمرے میں بیٹھی نظر آئی۔ اس نے قریب آ کر سلام کیا تو بی بی جان اسے دیکھ کر قدرے خفگی سے بولی، ماشاء اللہ، 3 دن بعد لوٹے ہو، اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ پہلے ماں کو اپنی صورت دکھا دوں۔ سوری بی بی جان۔ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوا اور ان کے قریب بیٹھ کر ان کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنا کر صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، اصل میں راستوں کی گرد سے طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، سوچا پہلے نہا لوں پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ بی بی جان نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ چائے پی چکا ہوں اور کھانا رات میں ہی کھاؤں گا۔ گویا اس وقت اس نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ اتنی گرمی میں چائے کتنی بار منع کیا ہے، کم از کم گرمی میں چائے نہیں پیا کرو، صحت خراب کرتی ہے۔ بی بی جان نے حسب عادت چائے کا سن کر ٹوکنا ضرور سمجھا۔ بی بی جان جس چیز کی عادت ہو وہ پھر گرمی سردی نہیں دیکھتی۔ خیر یہ بتائیے خاموشی کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے بچے سب کہاں ہیں؟ اس نے اچانک خاموشی محسوس کرتے ہوئے اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے بارے میں پوچھا۔ بچے سب شاہ جہانگیر کے ساتھ تمہارے چچا جان کی طرف گئے ہیں۔ حریت؟ ہاں صبح مہر النساء آئی تھی تو شہر بانو نے اسے روک لیا، ابھی سب اسے چھوڑنے گئے ہیں، جہانگیر جا رہا تھا تو بچے بھی ساتھ تیار ہو گئے۔ بی بی جان نے بتایا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر رہ گیا، پھر قدرے توقف سے پرسوچ انداز میں بولا، میں صبح کراچی جاؤں گا۔ کیوں؟ ابھی اس دن تو گئے تھے، بی بی جان نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، 100 کام ہوتے ہیں،
پھر کراچی کون سا دور ہے؟ ابھی جاؤں ابھی آؤں۔ اس نے کام کی نوعیت نہیں بتائی، پھر اٹھتے ہوئے بولا، میں اپنے کمرے میں ہوں، جہانگیر بھائی آئیں تو مجھے بلا لیجیے گا۔ جہانگیر کو تمہارے چچا اتنی جلدی تو نہیں آنے دیں گے، بی بی جان نے کہا تو وہ جاتے جاتے رک کر بولا، کیا مطلب؟ رات وہیں رکیں گے؟ نہیں خیر، رات تو آ نہیں ٹھہر سکتا، سب بچے ساتھ ہیں اس کے اور شاہ یونس کے بھی۔ اس نے بی بی جان کی بات سن کر مزید کچھ نہیں کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسی روز کی طرح وہ تپتی ہوئی دھوپ میں بس کے انتظار میں کھڑی نظر آئی اور اسے دیکھتے ہی شاہ سکندر حیات کو اپنے کراچی آنے کا مقصد سمجھ میں آیا اور وہ واقعی حیران رہ گیا، یعنی صرف اس لڑکی کو دیکھنے کی خاطر وہ شاہ پور سے یہاں آیا تھا۔ نہیں، اس نے اس حقیقت کو جھٹلانا چاہا لیکن کسی طرح حقیقت جھٹلائی نہیں گئی۔ اسے دیکھ کر ہی تو اس کا اضطراب اچانک تھم گیا تھا، ورنہ گزشتہ 2 گھنٹے سے انتہائی مضطرب حالت میں گاڑی مختلف سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں کس کام سے آیا ہے۔ حالانکہ کل شام بی بی جان کے استفسار پر اس نے کہا تھا 100 کام ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی تھے، لیکن آج تو کوئی کام نہیں تھا۔ پھر بھی اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خاص مقصد سے آیا ہو، اور اب مقصد کا ادراک اسے سخت حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ تحیر سے نکلتا، وہ بس میں سوار ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی اور اپنے پیچھے منظر میں جو وہ ہلا چھوڑ گئی تھی اسے شدت سے محسوس کرتے ہوئے وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور وہ تو کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ نائلہ اسے دیکھ کر بھاگی آئی۔ ارے سکندر بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک کام سے آیا تھا، وہ سنبھل کر بولا۔ سمجھ گئی، کسی کا ایڈمیشن کروانے آئے ہوں گے، نائلہ نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا۔ خیر اب ایسا اندھیر بھی نہیں مچا کہ میرے کہنے پر وہ تم جیسی نالائق لڑکیوں سے کالج بھر دیں۔ جی، میں نالائق نہیں ہوں، نائلہ منہ پھلا کر بولی۔ اچھا چلو بیٹھو، میں تمہاری طرف جا رہا ہوں، اس نے دوسری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو نائلہ رک کر شوق سے پوچھنے لگی، اپنی دوستوں کو بھی بلا لوں؟ کیا؟ میں تمہیں اتنا فالتو نظر آتا ہوں؟ چلو بیٹھو، اس نے ناگواری اور رعب سے کہا تو نائلہ بڑبڑاتی ہوئی دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی سے ڈرائیو کرنے کے بعد وہ پوچھنے لگا، تمہاری کلاسز شروع ہو گئیں؟ جی۔ نائلہ ابھی اس کے رعب سے نکلی نہیں تھی جبھی اس کے حلق سے مشکل سے آواز نکلی اور وہ سمجھ کر قصداً انجان سا بن گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ نائلہ کو اس کے گھر پر اتار کر چلا جائے کیونکہ احمد حسن اس وقت گھر پر نہیں تھا، لیکن نائلہ نے اسے جانے نہیں دیا، گو کہ اس گھر میں اس سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ پھر بھی نائلہ اور اس کی امی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے وہ کچھ جھجک رہا تھا۔ کھانے کے دوران نائلہ کی امی نے اس کے گھر کے ایک ایک فرد کی حیثیت پوچھی، پھر کہنے لگی، کبھی اپنی بی بی جان اور بہنوں کو لے کر آؤ، کیا وہ بالکل بھی حویلی سے باہر نہیں نکلتی؟ نہیں، ان کا کراچی آنا جانا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار۔ البتہ مری اسلام آباد سال میں 2 بار جاتی ہیں، وہ بھی بچوں کی وجہ سے۔ اس نے بتایا تو انہوں نے ناسمجھی کے عالم میں کہا، بچوں کی وجہ سے؟ جی، اصل میں میرے بھائیوں کے بچے مری میں پڑھتے ہیں، تو چھٹیوں کے علاوہ جب بی بی جان کا دل چاہتا ہے خود جا کر ان سے مل آتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے سمجھ کر ساری لایا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے بولی، گرمی بہت ہے، تم ایسا کرو سکندر، کچھ دیر آرام کر لو، احمد حسن کے کمرے میں یا نائلہ سے کہو گیسٹ روم کھول دیں۔ جی۔ وہ اسی قدر کہہ کر سوچنے لگا کہ آیا اسے یہاں رکنا چاہیے یا واپسی کی راہ لے۔ چلیں سکندر بھائی، کہاں چلنا ہے؟ احمد بھائی کے کمرے میں یا؟ میرا خیال ہے مجھے گیسٹ روم میں پہنچا دو۔ ایک پل میں فیصلہ کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میمونہ بابی کے ہاں تیسرے بچے کی آمد تھی، اماں جی انہیں لے کر ہسپتال گئی ہوئی تھی اور نبیلہ بابی تو یوں بھی گھر پر نہیں رہتی تھی۔ وہ کالج سے لوٹی تو تینوں بچے نبیل، احمد اور سونیا ابا جی کے پاس بیٹھے نظر آئے۔ اسے دیکھتے ہی سونیا وہیں سے پکار کر بولی، پھوپھو، اماں جی اور امی نہیں ہیں۔ کہاں گئی ہیں؟ اس نے پوچھا، لیکن پھر فوراً ہی اسے میمونہ بابی کی کنڈیشن یاد آئی تو اس سے پہلے کہ سونیا ابا جی کے سامنے کچھ الٹا سیدھا بولتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو پہلے ابا جی اور بچوں سے کھانے کا پوچھا۔ ہم کھا چکے ہیں بیٹی، تم کھا لو، ابا جی نے کہا۔ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، اس نے کہا۔ پھر ابا جی کے آرام کے خیال سے تینوں بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ چلو اب تم سب آرام سے سو جاؤ، شام میں اٹھو گے تو تمہیں ایک پیارا سا گول مٹول سا منا دکھاؤں گی۔ اپنے تئیں اس نے بچوں کو لالچ دیا، لیکن سونیا بڑے آرام سے بولی،
مجھے پتہ ہے امی لینے گئی ہیں۔ چلاکو ماسی تمہیں کیسے پتہ ہے؟ وہ سونیا کے پھولے گال پر ہلکے سے چٹکی کاٹ کر بولی۔ اماں جی نے بتایا، کہہ رہی تھی ہم تمہارے لیے منا سا بھائی لینے جا رہے ہیں۔ یقیناً اماں جی انہیں بہلا کر گئی ہوں گی، اور سونیا نے ان کا حرف بہ حرف دہرا دیا، پھر پوچھنے لگی، پھپھو وہ منا سا بھائی میرا ہوگا نا؟ نبیل کا تو نہیں ہوگا نا؟ کیوں نبیل کا کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے نبیل کے معصوم چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا۔ اس لیے کہ ہماری امی لے کر آئیں گی، نبیل کی امی تو… سونیا، اس نے فوراً ٹوک دیا۔ بری بات ہے بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، نبیل بھی تمہارا بھائی ہے اور تم سب کو مل جل کر رہنا ہے۔ پھپھو سونیا گندی بچی ہے، یہ نبیل بھائی کو نبیل کہتی ہے۔ احمد نے خود کو سمجھدار ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں گندی بچی نہیں ہوں۔ سونیا کو صحت برا لگا، رونے لگی تو وہ اسے اپنے بازو میں لے کر بولی، نہیں احمد، سونیا بہت اچھی بچی ہے۔ اور پھر نبیل پر نظر پڑی، وہ سونیا کو روتے ہوئے چپ چاپ دیکھ رہا تھا، تب وہ بہت پیار سے اسے مخاطب کر کے بولی، کیا بات ہے نبیل، تم کیوں خاموش ہو؟ جواب میں معصوم بچے کے سینے میں جانے کب سے دبی ہوئی گہری سانس آہ کی صورت خارج ہوئی تو اس نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، وہ بس یہی کہہ سکی کیونکہ اسی وقت عدیل بھائی آ گئے اور زوردار سلام کے ساتھ بولے، نیا بھتیجا مبارک ہو۔ نیا بھتیجا؟ اس نے چونک کر دیکھا، پھر پوچھنے لگی، آپ ہسپتال سے آ رہے ہیں؟ نہیں، آفس سے۔ عدیل بھائی سونیا کو گود میں اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اماں جی کا فون آیا تھا غلطی سے، یعنی نمبر ملانا چاہ رہی تھی علیل بھائی کے، مل گئے میرے۔ عدیل بھائی محظوظ انداز میں بتا کر ہنسے تو وہ بھی ہنس پڑی، پھر پوچھنے لگی، اور کچھ کہا اماں جی نے؟ عدیل بھائی سونیا کو گدگدانے میں لگ گئے تھے، جب بھی اس کی بات سنی نہیں۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر قدرے اونچی آواز میں ان سے کھانے کا پوچھا۔ ہاں، کھانا کھاؤں گا، انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اگلے دن صبح اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، کیونکہ اماں جی اور میمونہ بھابھی دونوں نہیں تھی اور اس کا کالج جانا ناگزیر تھا۔ بچوں کو تو اس نے آرام سے اسکول بھیج دیا۔ اس کے بعد مسئلہ دوسرے کاموں کا تھا، خصوصاً بچوں کے اسکول سے واپس آنے پر انہیں اٹینڈ کرنا، اور وقت تک وہ کالج سے نہیں لوٹتی تھی۔ کیا بات ہے، تمہیں کالج نہیں جانا؟ عدیل بھائی نے اسے تیار نہ دیکھ کر پوچھا۔ روزانہ صبح وہ انہی کے ساتھ جاتی تھی۔ کیا کروں بھائی، جانا بھی ضروری ہے، وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ اماں جی اور بھابھی نہیں ہیں، بچے اسکول سے آئیں گے تو پریشان ہوں گے۔ کیا کروں، چھٹی کر لوں؟ نہیں، چھٹی کرنے سے تمہارا نقصان ہوگا۔ ایسا کرو نبیلہ بھابھی سے کہو، وہ دیکھ لیں گی بچوں کو۔ عدیل بھائی بڑے آرام سے کہہ کر تیار ہونے چلے گئے اور وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ ناممکن، نبیلہ بھابھی ایک اپنے بچے کا تو خیال کرتی نہیں ہے۔ اس نے نبیلہ بھابھی کے پاس جانے کا خیال جھٹک دیا اور ابا جی کے پکارنے پر کچن سے نکل کر برآمدے میں آئی تو وہ کہنے لگے، بیٹا بچوں کی فکر نہیں کرو، میں ہوں نا۔ لیکن ابا جی آپ کھانا تو نہیں پکا سکتے اور بچے تو آتے ہی کھانا مانگیں گے۔ کھانا بازار سے آ جائے گا، اور حلیل میاں بھی ابھی ہسپتال کا چکر لگا کر آ جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم جاؤ۔ ابا جی نے اسے اطمینان دلایا۔ ادھر سے عدیل بھائی چلے آئے۔ جلدی کرو آسیہ، صرف 10 منٹ ہیں۔ 10 منٹ؟ وہ تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 1 دل پھولوں کی بستی کی، جس کی رائٹر ہے نگہت عبداللہ؟ اپنی قیمتی پیاری سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، اور میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔